کہ اہل سعادت کون لوگ ہیں، اہل شرافت کون لوگ ہیں، ان کے اندر وہ کیا خصوصیات ہوتی ہیں جو کہ انہیں ممتاز رکھتی ہیں دوسرے لوگ سے۔ کون اہل سعادت میں سے ہے، کون ہے جو کہ اپنے اندر جو ہے وہ نسلی خون رکھتا ہے، کون ہے جو اپنے اندر نسلی شرافت رکھتا ہے، وہ خاندانی شرافت رکھنے والا ہوگا، با کردار ہوگا، باوقار ہوگا، صاحب عزت لوگوں کی نسل سے ہوگا۔ یہ چیزیں اس کے خاندان میں بھی ہوں گی، یہ نہیں ہے کہ وہ اکیلا ہی اہل شرافت میں سے ہوگا، اس کے جو بڑے ہیں ان کے اندر بھی یہ چیزیں ہوں گی۔ عمر دنیا چند روزے بیش نیست، کس وہم و گمان میں پھر رہا ہے، کہاں خود کو گمراہ کیے ہوئے پھر رہا ہے۔ یہ دنیا چند روزہ ہے، چند دنوں کے علاوہ کچھ نہیں ہے، یہ ختم ہو جائے گا، یہاں کوئی بھی نہیں رہے گا۔ اس کو دوست مت بنا، اس کو محبوب مت بنا، اس کو اپنے قرب میں جگہ مت دے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مدى یا واسع الکرم۔ آج پن نامہ سے جس بیان کو ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ در بیان اہل سعادت پر ہے۔ حضرت شیخ فرید الدین عطار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس میں انتہائی بنیادی چیزوں کو باندھا ہے کہ اہل سعادت کون لوگ ہیں، اہل شرافت کون لوگ ہیں۔ یہ لوگ کیسے ہوتے ہیں، ان کے اندر وہ کیا خصوصیات ہوتی ہیں جو کہ انہیں ممتاز رکھتی ہیں دوسرے لوگوں سے، اس چیز کو بیان کر رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ یہ چار چیزیں جس میں ہوں گی وہ اہل سعادت میں سے ہوگا، اہل شرافت میں سے ہوگا، وہ نسلی ہوگا۔ تو لوگوں میں رہتے ہوئے، معاشرے میں رہتے ہوئے، اپنے ارد گرد کے ماحول میں جہاں تم اٹھ بیٹھ رہے ہو، جہاں تم کام کاج کر رہے ہو، تو وہاں دیکھو کہ تمہارے ارد گرد کے ماحول میں کون اہل سعادت میں سے ہے، کون ہے جو کہ اپنے اندر جو ہے وہ نسلی خون رکھتا ہے، کون ہے جو اپنے اندر نسلی شرافت رکھتا ہے، کون ہے جو اپنے اندر حقیقی سعادت رکھتا ہے۔ تو اس کا بیان ہے۔ تو فرماتے ہیں شد دلیل نیک بخت چار چیز، جو نیک بخت ہوتا ہے، جو سعادت مند ہوتا ہے، جو اہل شرافت میں سے ہوتا ہے، تو اس میں چار چیزیں ہوتی ہیں۔ ہر کے این چارش بود باشد عزیز، جس میں یہ چار چیزیں ہوں گی وہ صاحب عزت ہوگا، لوگ اسے اپنے ہاں عزت دیں گے، اور وہ شریف النفس ہوگا، وہ لوگوں کے اندر عزت والا ہوگا۔ تو پہلی چیز کیا ہوگی اس کے اندر، جو کہ اس کی اصل ہوگی؟ تو فرماتے ہیں اصل پاک آمد دلیل نیک بخت،
وہ نیک بخت ہوگا، وہ جس خون سے ہوگا وہ بھی نیک بخت ہوں گے، وہ خاندانی شرافت رکھنے والا ہوگا، با کردار ہوگا، با وقار ہوگا، صاحب عزت لوگوں کی نسل سے ہوگا۔ یہ چیزیں اس کے خاندان میں بھی ہوں گی، یہ نہیں ہے کہ وہ اکیلا ہی اہل شرافت میں سے ہوگا، اس کے جو بڑے ہیں ان کے اندر بھی یہ چیزیں ہوں گی، وہ شریف النفس ہوں گے، حیادار ہوں گے، با کردار ہوں گے، اہل عظمت ہوں گے، نیکی کرنے والے ہوں گے، خیر پر چلنے والے ہوں گے، شر سے بچ کر رہنے والے ہوں گے، قربانی دینے والے ہوں گے، اثار کرنے والے ہوں گے، صبر کرنے والے ہوں گے، شکر کرنے والے ہوں گے۔ فرماتے ہیں یہ ہے وہ خاندانی شرافت والا۔ پہلی چیز جن میں یہ چیزیں ہوں گی وہ خاندانی شرافت والا ہوگا۔ تو آگے کیا فرماتے ہیں؟ جو یہ چیزیں نہیں رکھتا نیست بد اصل سزائے تاج و تخت، جو یہ اپنے اندر صفات نہیں رکھتا، یہ جو اپنے اندر خصوصیات نہیں رکھتا، وہ بد نسلہ ہے، وہ بد نسل ہے، اور وہ اس لائق نہیں ہے کہ اسے تاج و تخت کا جو صحرا ہے وہ اسے دیا جائے، یا اسے تاج و تخت جو ہے وہ عطا کیا جائے۔ تو آگے فرماتے ہیں کہ نیک بخت کیسا ہوتا ہے، یہ دوسری چیز بیان کرنے لگے۔ ایک تو وہ خاندانی شرافت والا ہوتا ہے، اور جو خصوصیات گنوائی ہیں وہ ساری اس میں ہوتی ہیں، اور پھر اب کیا ہے؟ نیک بختاں راہ بود رائے ثواب، اب وہ نیک بخت بھی ہوگا اور وہ حقیقی رائے رکھنے والا ہوگا، جو وہ بات کرے گا وہ حقیقت کے ساتھ جڑی ہوئی بات کرے گا، حقیقت سے ہٹ کر کوئی فیصلہ نہیں کرے گا۔ نیک بختی کی وجہ سے چیزوں کو جاننے کی جو حقیقت ہے اس کے اندر حکمت، فراست اور نور ایمان کی صورت میں ہوگی، تو وہاں جو وہ رائے رکھے گا وہ صحیح رائے ہوگی۔ اسی لیے قرآن پاک میں بھی آیا ہے نا کہ رائے جو لو وہ اہل ایمان لوگوں سے لو، دیندار لوگوں سے لو، جو نماز قائم کرنے والے، نیکی کا حکم دینے والے، خود نیکی پر عمل کرنے والے ہیں، ان سے رائے لو۔ اور آگے فرماتے ہیں آنکھ کے بد رئیس باشد در عذاب، وہی قرآنی حکم ہے کہ جو بندہ جو ہے بدبخت ہے، گناہ گار ہے، سیاہکار ہے، خود کو تباہ کر چکا ہے، بھٹک چکا ہے، شیطان کے راستے پر ہے، نفس امارہ کی پیروی کرنے والا ہے، اب اس کی جو رائے ہوگی وہ تمہیں تکلیف میں مبتلا کرنے والی ہوگی، وہ تمہیں مشقت میں ڈالنے والی ہوگی، وہ تمہیں عذاب میں لے کر جانے والی ہوگی، وہ تمہارے لیے سراپا عذاب ہوگی۔ فرماتے ہیں کہ یہ فرق ہے، جو نیک بخت ہوگا، جو اصل ہوگا، اس کی رائے بھی ٹھیک ہوگی، جو بدبخت ہوگا، بھٹک چکا ہوگا، شیطان کے راستے پر ہوگا، اس کی رائے سراسر سر تا پا تمہارے لیے عذاب کا باعث ہوگی، تکلیف کا باعث ہوگی۔ اب فرماتے ہیں تیسری جگہ کہ اب اس کے اندر جو تیسری چیز ہوگی وہ کیا ہوگی؟ ہر کے ایمن از عذاب حق بود، اب جو حق تعالیٰ کے عذاب سے ڈرنے والا نہیں ہوگا، جو نیک بخت ہوگا، جو خاندانی شرافت رکھنے والا ہوگا، وہ ظاہر ہے کہ خدا تعالیٰ کا، حق تعالیٰ کا خوف بھی رکھنے والا ہوگا۔
فرماتے ہیں جو بد نسلہ ہوگا وہ اپنے اندر جو عذاب حق ہے اس کا خوف نہیں رکھنے والا ہو. تو پھر کیا ہے؟ نیست مومن کافر مطلق بود. وہ مومن نہیں ہے، اس کے اندر نیکی نہیں ہے، اس کے اندر خیر نہیں ہے، وہ سراپا شر ہے. تو فرماتے ہیں وہ حقیقی کافر ہے، وہ ظلمات سے بھرا ہوا وجود ہے، وہ شر سے بھرا ہوا وجود ہے، وہ فتنے سے بھرا ہوا وجود ہے. فرماتے ہیں وہ کافر مطلق ہے. کافر مطلق ہے یعنی کہ ایمان اسے نصیب ہی نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، یعنی کہ اس کے چہرے پر، اس کے ماتھے پر شقی ہونا لکھ دیا گیا ہے. اس کی تقدیر میں جو ہے وہ کافر ہونا ہے. آگے فرماتے ہیں کہ عمر دنیا چند روزے بیش نیست. کس وہم و گمان میں پھر رہا ہے، کہاں خود کو گمراہ کیے ہوئے پھر رہا ہے. یہ دنیا چند روزہ ہے، چند دنوں کے علاوہ کچھ نہیں ہے. کہتے ہیں عمر دنیا چند روزے بیش نیست. چند روز جو ہے یہ اس کی پوری عمر ہے. غافل است آں کس کے پیش اندیش نیست. کیوں غافل ہو کے پھر رہا ہے؟ کیوں آخرت کی فکر میں نہیں ہے؟ کیوں اپنے خاتمے کے لیے نہیں سوچ رہا؟ اپنے خاتمے کے لیے سوچ، اپنی آخرت کی فکر کر، اور یہ سوچ کہ حق تعالیٰ کے ہاں کیا اعمال لے کر پیش ہونا ہے، اس کے حضور کیا عمل لے کر آنا ہے. تو یہ تو سب تو بھول چکا ہے، اور اس چند روزہ زندگی میں خود کو پھنسا کے تباہ کر رہا ہے، ہلاک کر رہا ہے، اپنے ایمان کو خراب کر رہا ہے، اپنی روحانی جو قوتیں ہیں ان کو ضائع کر رہا ہے. اب چوتھی چیز فرماتے ہیں کہ وہ کیا ہوتے ہیں لسان. ترک لذات جہاں باید گرفت. یہ مادی جو تمہاری طبعی جو تمہاری لذات ہیں، اور اس جہان میں تو ان کے لیے مارا مارا پھر رہا ہے، خود کو ان میں تباہ کر رہا ہے. ان کو چھوڑ دے اور کیا کر؟ وہ جو اہل سعادت ہیں، جو نیک بخت ہیں، جو حق تعالیٰ کا خوف رکھنے والے ہیں اور اس خوف کے ساتھ اس سے محبت کرنے والے ہیں، تو دامن صاحب دلاں باید گرفت. جو اہل دل ہیں ان میں سے کسی ایک اہل دل کو ڈھونڈ لے اور پھر اس کے دامن کو پکڑ لے مضبوطی سے، اور وہاں بیٹھ جا اور اس کے ذریعے سے حق تعالیٰ کے پاس پہنچ جا، حق کو وہاں سے پا لے. دامن صاحب دلاں باید گرفت. جب کوئی صاحب دل جو ہے وہ تمہیں میسر آ جائے گا تو پھر کیا ہے؟ تو وہاں سے حقیقت کو پالے گا. حقیقت الحقیقہ جو ہے اس کی معرفت کو پالے گا. آگے یہاں چند تدابیر بتا رہے ہیں کہ یہ ساری زندگی جو کہ تمہارے پاس رہ گئی ہے، اس کو گزارتے ہوئے یہ چند تدابیر ہیں، احتیاطی تدابیر ہیں. ان کو ذہن میں رکھ، ان کو اپنے اندر پختہ کر لے. فرماتے ہیں درپے لذات نفسانی مباش. اپنی نفسانی اور طبعی جو تمہاری لذات ہیں ان میں نہ پڑ. جو تمہیں گمراہ کرنے پر تولی ہوئی ہیں ان کے پیچھے مت جا. جو تمہیں ہلاک کرنے پر تولی ہوئی ہیں ان کو مت پکڑ، ان کو چھوڑ دے.
دوست تارے عالم فانی مباش، یہ عالم فانی ہے، یہ ختم ہو جائے گا، یہاں کوئی بھی نہیں رہے گا، اس کو دوست مت بنا، اس کو محبوب مت بنا، اس کو اپنے قرب میں جگہ مت دے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ یہ کیوں نہ کر، یہ کیوں روکا جا رہا ہے، یہ کیوں تمہیں یہاں احتیاطی تدابیر بتائی جا رہی ہیں؟ نیست حاصل رنج دنیا بردنت، اس دنیا کا جو حاصل ہے وہ رنج کے علاوہ کچھ نہیں ہے، تکلیف کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اور دیکھیں کتنی نفاست کے ساتھ وہ اس بات کو کر رہے ہیں کہ تم تجربہ کر لو، تمہیں پتہ چل جائے گا کہ اس دنیا کا جو بھی حاصل ہے سوائے رنج کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اور عاقبت چومی ببایت مرتنت، اور اس کی آخرت کیا ہے؟ تمہارا مر جانا ہے۔ تو یہ دیکھو کہ تم اپنے حاصل میں کیا لے کر آ رہے ہو، اپنے نتائج میں کیا چیز حاصل کر رہے ہو۔ رنج حاصل کر رہے ہو، اور پھر اسی رنج کے اندر جو ہے غفلت کے اندر تم مر رہے ہو، اسی نفس میں پھنسے ہوئے تم مر رہے ہو، اسی نفس میں پھنسے ہوئے ہوگے، وہ نفس امارہ ہے، اور غفلت میں مبتلا ہوگے، اور جو قضا ہے وہ آ جائے گی، اور وہ دست قضا جو ہے وہ تمہیں لے جائے گی۔ آپ فرماتے ہیں استنچوں جا رواں خواہد شدن، جب اس جسم سے روح نکلے گی، آخر اس نے نکلنا ہے اس سے، تو اب کیا ہوگا؟ خاک اندر استخاں خواہد شدن، پھر اس مٹی کے ڈھیر کے اندر سوائے ہڈیوں کے اور کچھ نہیں ہوگا۔ جب کسی صاحب دل سے نسبت نہیں ہوگی، اہل اللہ سے نسبت نہیں ہوگی، اس کے دوستوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا نہیں ہوگا، جو اس کے حق ہونے کی نشانیاں ہیں ان کے ساتھ نسبت اور تعلق میں نہیں رہو گے، تو پھر یہ تمہارا جو خاکی جسم ہے خاک میں ہڈیاں ہوں گی، سوائے ہڈیوں کے اس خاک میں کچھ نہیں ہوگا، یہ زندہ وجود نہیں ہوگا اس خاک میں، یہ مردہ ہوگا، وہ ہڈیوں کا ڈھیر ہوگا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ یہ جان لو مرترا ازدادنے جان چارہ نیست، جب موت آ جاتی ہے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جب موت آ جاتی ہے، اجل آ جاتی ہے، تو اسے پھر کوئی مؤخر نہیں کر سکتا۔ تو اب جان لو رہزنت جز نفس کے امارہ نیست، تمہارے ایمان کو، تمہاری روحانیت کو، تمہاری شعوری صلاحیتوں کو چھیننے والا سوائے نفس امارہ کے کوئی نہیں ہے۔ یہی نفس امارہ ہے جس کی خواہش اور ارادے اور طبیعت کے اندر سوائے شر کے کچھ نہیں ہے، اسی کا شر جو ہے وہ تمہارے اندر آ رہا ہے، اور نفس امارہ جو ہے وہ ان تین چیزوں کا مرکب ہے، اور اپنی خواہش کے تحت، اپنے ارادے کے تحت، اور اپنی طبیعت کے تحت وہ اپنے معاملات کو سر انجام دیتا ہے، لیکن وہ اس کی جبلی اور طبعی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے، وہ اپنے لیے سوائے شر کو کسی چیز کے ساتھ نہیں جوڑتا۔ تو فرماتے ہیں کہ تم اگر اہل سعادت بن گئے، اہل شرافت بن گئے، پاک نفس بن گئے، اور نیک بخت بن گئے، حق تعالی سے ڈرنے والے بن گئے، اس سے محبت کرنے والے بن گئے،
دنیا کی جو لذات ہیں اس کو ترک کرنے والے بن گئے، صاحب دل جو ہیں، جو صاحب دل ہے، اس کے جو دوست ہیں ان کے دامن کو پکڑنے والے بن گئے، اور اپنے نفس امارہ سے جان چھڑوا لی، تو پھر تم اہل سعادت ہو، پھر تم نیک بخت ہو۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں حضرت شیخ فرید الدین عطار رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے ملنے والے ان فیض و برکات کو سمیٹنے کی توفیق عنایت فرمائے، اپنے پیاروں کی صحبت اور سنگت نصیب فرمائے، اور ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، ان کے ساتھ جو تعلق ہے اس کو ہمارے لیے راہ نجات بنائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔